دوسرے درویش کا قصہ۔ دوسرا درویش سنبھل کر بیٹھا اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ کہنے لگا، اے زمانے کے ستائے ہوئے ساتھیوں، میں ملک فارس کا رہنے والا ہوں۔ اس ملک کے بادشاہ میرے والد بزرگوار تھے۔ انہوں نے میری تربیت کے لیے بڑے ہوشیار استاد مقرر کیے۔ میں 14 برس کا ہوا تو اللہ کے فضل سے سارے ہنر جان گیا۔ اٹھنے بیٹھنے کا شعور اور بات چیت کا سلیقہ، قرض سبھی کچھ آ گیا۔ سب سے زیادہ شوق اس بات کا تھا کہ قابل لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں اور ملک کے بلند حوصلہ بادشاہوں کے قصے سنوں اور سناؤں۔ ایک دن کا قصہ ہے کہ ایک ہوشیار، تجربہ کار اور تاریخ دان بزرگ نے کہا، آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن کچھ خوبیاں ایسی ہیں جن کو اپنا لینے سے آدمی کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات ذرا تفصیل سے بیان کیجیے جس سے میں بھی کچھ سیکھوں۔ چنانچہ ان بزرگ نے حاتم طائی کا قصہ یوں سنایا۔ حاتم کے زمانے میں عرب کا ایک بادشاہ نوفل تھا۔ حاتم کی شہرت سن کر وہ اس کا دشمن ہو گیا۔ بڑا سا لشکر لے کر حاتم کے ملک پر چڑھ آیا۔ حاتم نے سوچا، جنگ ہوگی تو بہت سے بے گناہوں کا خون ہوگا، اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا۔ اس لیے وہ تخت تاج چھوڑ کر ایک پہاڑ کی کھو میں جا کر چھپا۔ نوفل کو اس کے غائب ہونے کا حال معلوم ہوا تو اس نے منادی کرا دی کہ جو حاتم کو پکڑ کر لائے گا 500 اشرفیاں انعام پائے گا۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں کو لالچ آیا اور وہ حاتم کو تلاش کرنے لگے۔ ایک دن ایک بوڑھا، اس کی بڑھیا اور ان کے 2-3 بچے لکڑیاں چنتے اس غار کے پاس جا پہنچے جہاں حاتم چھپا ہوا تھا۔ بڑھیا بولی، اگر حاتم ہمارے ہاتھ آ جاتا تو ہمارے دن پھر جاتے۔ بوڑھے نے کہا، کیوں ٹرٹر کرتی ہے؟ ہماری ایسی قسمت کہاں ہے جو حاتم ہمارے ہاتھ آئے اور ہم انعام میں 500 اشرفیاں پائیں۔ ہماری قسمت میں تو لکڑیاں چننا ہی لکھا ہے۔ حاتم ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا، یہ زندگی کسی کے کام ہی آ جائے تو اچھا ہے۔ یہ سوچ کر باہر نکل آیا اور بوڑھے سے کہا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاؤ اور اس سے انعام لے لو۔ بوڑھا سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ایسا کرنے میں میرا بھلا ضرور ہے، مگر معلوم نہیں وہ تجھ سے کیسا سلوک کرے، کیا پتہ مار ہی ڈالے۔ میرے ہاتھ انعام لگا بھی تو کتنے دن کھاؤں گا؟ آخر مرنا تو ایک دن ہے ہی اور خدا کے سامنے جانا ہے، اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ حاتم نے بڑی خوشامد کی مگر وہ نہ مانا۔ آخر حاتم نے کہا، میں خود نوفل کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے پہاڑ کی کھو میں چھپا رکھا تھا۔ بوڑھا ہنس کر بولا، بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ یہ تکرار سن کر آدمی جمع ہو گئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حاتم یہی ہے تو فوراً پکڑ کر نوفل کے پاس لے گئے۔ وہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے چل دیا۔ نوفل کے دربار میں پہنچ کر ہر ایک نے کہا کہ اسے میں ہی پکڑ کے لایا ہوں۔ اتنے میں حاتم بول اٹھا کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے وہ بوڑھا پکڑ کر لایا ہے جو سب سے پیچھے کھڑا ہے۔ نوفل نے بوڑھے کو بلوایا تو اس نے سارا حال بیان کیا۔ نوفل نے اس بوڑھے کو 500 اشرفیاں انعام دیں اور جھوٹوں کے سروں پر تڑا تڑ اتنی جوتیاں لگوائیں کہ سب کے سر گنجے ہو گئے۔ نوفل نے دیکھا کہ حاتم ایسا نیک ہے
اور دوسروں کی مدد کے لیے اپنی جان تک دینے سے نہیں کتراتا تو ایسے آدمی سے دشمنی کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ یہ سوچ کر حاتم سے دوستی کی، اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ملک اسے واپس لوٹا دیا۔ حاتم کی دریا دلی کا یہ قصہ سنا تو مجھے بڑی غیرت آئی۔ میں نے فوراً میر عمارت کو بلوایا اور حکم دیا کہ ایک شاندار عمارت بنواؤ جس میں 40 اونچے اونچے کشادہ دروازے ہوں۔ جلد ہی وہ عمارت تیار ہو گئی۔ میں صبح صبح اس میں جا بیٹھتا اور شام تک محتاجوں اور ضرورت مندوں کو روپے اور اشرفیاں دیتا رہتا۔ جو کوئی جس چیز کا سوال کرتا میں فوراً حاضر کرتا۔ 40ویں دروازے کو ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھا جاتا۔ ایک دن ایک فقیر سامنے کے دروازے سے آیا اور اس نے ایک اشرفی مانگی۔ میں نے فوراً دے دی۔ پھر وہ دوسرے دروازے سے آیا اور 2 اشرفیاں مانگیں، میں نے 2 بھی دے دیں۔ اس طرح وہ ایک کے بعد دوسرے دروازے سے آتا رہا اور ایک ایک اشرفی بڑھا کر مانگتا رہا۔ 40ویں دروازے سے آ کر اس نے 40 اشرفیاں مانگیں، میں نے وہ بھی دے دیں۔ اس کے بعد وہ پھر پہلے دروازے سے آیا اور پھر سوال کیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اے فقیر، تو بڑا لالچی ہے، تیری ہوس کم نہیں ہوتی۔ 40 دروازوں سے آ کر تو نے 40 اشرفیاں تک لے لیں، ذرا حساب تو کر کہ تیرے پاس کتنی اشرفیاں ہو گئی ہیں، پہلے انہیں تو خرچ کر۔ میری یہ بات سن کر وہ غصے سے بپھر گیا، ساری اشرفیاں پھینک دیں اور بولا، لے یہ اپنی دولت رکھ لے، مگر پھر کبھی سخاوت کا نام نہ لینا۔ میں نے بہت ملکوں کی سیر کی مگر بصرے کی شہزادی کے سوا کسی کو سخی نہ پایا۔ اب تو میں بڑا شرمندہ ہوا، اس سے بار بار کہتا رہا، میری خطا معاف کر دے اور جو چاہے لے، مگر وہ ہرگز نہ مانا۔ بولا، اب تو میں تیری ساری دولت پر تھوکوں گا بھی نہیں۔ وہ تو چلا گیا مگر میرے دل میں بصرے کی شہزادی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ جب بادشاہ نے اس دنیا سے کوچ کیا تو میں تخت پر آ بیٹھا، لیکن دل سے وہ خواہش ختم نہ ہوئی۔ ایک دن میں نے سارا نظام وزیر کو سونپا اور خود بصرے جا پہنچا۔ وہاں جو ملتا اپنی حیثیت سے بڑھ کر خاطر مدارت کرتا۔ شہر میں پہنچا تو ایک شخص نے بڑی خوشامد کر کے اپنا مہمان بنا لیا، بڑی خاطر مدارت کرتا۔ شہر میں پہنچا تو بڑی خاطر مدارت ہوئی۔ 3 دن رہنے کے بعد میں نے اس کی تعریف کی کہ اب اجازت دو۔ بڑی مشکل سے اجازت دی، مگر بولا، اب اس گھر کا سارا سامان تمہارا ہے، جو چاہے لے لو۔ میری سمجھ میں نہ آیا کیا کروں۔ جب وہ کسی طرح نہ مانا تو سارا سامان ایک مکان میں رکھ کر تالا ڈال دیا۔ اتنے میں ایک اور شخص آ پہنچا اور منتیں کر کے وہ بھی اپنے گھر لے گیا۔ پہلے کی طرح اس نے بھی سارا سامان میرے حوالے کر دیا۔ میں نے لاکھ منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ بولا، شہزادی کو خبر ہو گئی کہ ایک مہمان آیا تھا، میں نے پوری طرح خاطر نہ کی تو ناراض ہوگی۔ اب تو مجھے اس سے ملنے کا اور بھی اشتیاق پیدا ہوا۔ میں نے اپنے میزبان سے کہا، بھائی میرا ایک کام کرو، میرا ایک خط شہزادی کی خدمت میں پہنچا دو۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ میں نے خط لکھا، اے سخی شہزادی، میں خود ایک ملک کا بادشاہ ہوں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر آپ کی نیک نامی اور سخاوت کا چرچا سنا تو دیکھنے کا شوق ہوا، بھیس بدل کر چل نکلا اور یہاں تک آ پہنچا۔ جو کچھ سنا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا۔ اب آرزو ہے کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کریں، ورنہ ساری زندگی خاک چھانتا پھروں گا۔ وہ آدمی لوٹ کر آیا اور مجھے محل کی ڈیوڑی پر لے گیا۔ ایک بوڑھی عورت
पर्दे के पीछे मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा, शहज़ादी ने सलाम पेश किया है और कहा है कि शादी करने में तो कोई बुरी बात नहीं, मगर मेरी एक शर्त है, इसे पूरा करना होगा। मैंने कहा, मैं हर तरह हाजिर हूँ, बताओ वो शर्त क्या है? वो औरत बोली, यहाँ के सौदागर हर साल सामान लेकर मुल्कों मुल्कों फिरते हैं। जब वो लौटते हैं तो शहज़ादी इन सब से वलियों का हाल पूछती है। एक सौदागर ने बताया कि वो मुल्क नीमरोज़ में पहुंचा। वहाँ हर शख्स काला मातमी लिबास पहने था। ऐसा लगता था जैसे सारे देश पर कोई मुसीबत पड़ी है। उसने हर एक से पूछा, क्या माजरा है? किसी ने कोई जवाब न दिया। एक दिन सुबह सुबह शहर के सब लोग बाहर निकलकर एक मैदान में जमा हुए। बादशाह और अमीर, वज़ीर भी सबके साथ थे। वहाँ सब कितार बांध कर खड़े हो गए। ऐसा लगता था किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में एक खूबसूरत जवान जर्द बैल पर सवार शोरगुल करता हुआ वहाँ आया। एक हाथ में तलवार थी, दूसरे में एक चीज़ थी। एक खूबसूरत लड़का इसके साथ था। इस जवान ने लड़के को वो चीज़ दी। लड़का वो चीज़ दिखाता हुआ सबके सामने गुज़रा। जो देखता धाड़े मार कर रोता। आखिर लड़का जवान के सामने पहुंचा। उसने एकदम तलवार मारी, इसका सर अलग हो गया। इसके बाद वापस चला गया जहां से आया था। सौदागर ने एक एक की खुशामद की, मगर किसी ने ना बताया कि क्या भेद है। इसने वापस आकर मलका को सारा हाल सुनाया। तब से वो भी हैरान हो रही है और जानना चाहती है कि क्या माजरा है। लिहाजा यही शर्त रखी है कि जो शख्स इस अजीबो-गरीब वाक़े की ख़बर लाए वो इसी से शादी करेगी और वही सारे मुल्क और माल का मालिक होगा। अब तुम सोच लो, अगर इस सवाल का जवाब ला सको तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो अपने देश को वापस लौट जाओ। मैंने कहा, मैं फ़ौरन मुल्क नीमरोज़ को रवाना होता हूँ, मगर एक बात मेरे दिल में खटक रही है। वो ये कि शहज़ादी के पास इतनी दौलत कहाँ से आई कि जो कोई इस इलाके से गुज़रता है हर एक इसकी खातिर की तारीफ़ करता है, और खातिर भी ऐसी जो बादशाह भी ना कर सकें। और जब वो जाने लगता है तो घर का सारा सामान इसके हवाले कर दिया जाता है। मुझ जैसे ना जाने कितने मुसाफिर इधर से गुज़रते होंगे, इन सब के साथ भी यही सलूक होता होगा। इस तरह तो कारून का ख़जाना हो तो भी ख़त्म हो जाए, मगर ये कैसी दौलत है कि ख़त्म ही नहीं होती। जवाब में उस औरत ने जो किस्सा सुनाया वो यूं है। इस मुल्क के बादशाह को अल्लाह ने 7 बेटियां दी थीं। एक दिन 7 बेटियां बनाओ संगार किए, बाल बाल मोती परोए बाप की खिदमत में हाजिर थीं। बादशाह के जी में जाने क्या आई। बेटियों से कहने लगे, तुम्हारा ये सारा संगार और ये सब हमारी बदौलत है। अगर तुम मेरी बेटियां ना होती तो शहज़ादियां ना कहलाती। ये सुनकर 6 बेटियां एक ज़बान होकर बोलीं, बाबा जान, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन ये बेटी जो अक्ल में सबसे बड़ी मगर उम्र में सबसे छोटी थी, चुपचाप खड़ी रहीं। बादशाह सलामत को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने गुस्से से शहज़ादी की तरफ देखा और बोले, क्यों बेटी, तुम कुछ नहीं बोली? शहज़ादी हाथ जोड़कर बोली, बाबा जान, ये कलमा कुफर का है। जिस खुदा ने आपको बादशाह बनाया उसी ने मुझे शहज़ादी बनाया। इस कुदरत के कारखाने में किसी का कोई इख्तियार नहीं। आपके पैरों की खाक मेरी आँखों का सुरमा है, मगर नसीब हर एक का जुदा है। इस जवाब से बादशाह नाराज़ हुए। बोले, छोटा मुंह बड़ी बात। अब इसकी सज़ा यही है कि शहज़ादी के हाथ और गले में जो कुछ है सब उतार लो और इसे जंगल में फेंक आओ, जहाँ किसी इंसान का नाम तक ना हो।
دیکھیں اس کے نصیبوں میں کیا لکھا ہے۔ بادشاہ کے آدمی شہزادی کو ایک ویران جنگل میں ڈال آئے۔ ایک پل میں کیا سے کیا ہو گیا، مگر شہزادی ہر دم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی اور کہتی، تو بڑی قدرت والا ہے، تو نے جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا، جب تک میری سانس ہے میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں گی۔ اسی طرح 3 دن 3 راتیں بھوکے پیاسے گزر گئیں۔ پھول سا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا، کندن کی طرح دمکنے والا رنگ ہلدی سا ہو گیا، مگر ایک سانس تھی کہ آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ کہتے ہیں جب تک سانس تب تک آس۔ چوتھے دن ایک نورانی صورت فقیر ادھر سے گزرا۔ شہزادی کے حال پر بہت افسوس کیا۔ اس نے کشکول میں بھیک کے جو ٹکڑے تھے وہ آگے رکھ دیے۔ شہزادی نے کھا کر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ وہ اللہ کا بندہ روز یہی کرنے لگا، دن بھر بھیک مانگ کے لاتا، تب شام کو شہزادی کو ایک ٹکڑا میسر آتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن فقیر بولا، بیٹی سردی گرمی سے بچنا ضروری ہے، تو ہمت کر اور زمین کھودنا شروع کر، میں دیوار چڑھا دوں گا۔ شہزادی نے زمین کھودی تو بے حساب خزانہ نکلا۔ محلوں کے نقشے بنوائے گئے اور تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ شاندار عمارتیں اٹھنے لگیں تو بادشاہ سلامت کو خبر ہوئی۔ وہ حیران ہوئے کہ ویران جنگل میں کون محل بناتا ہے۔ انہوں نے شہزادی کو خط لکھا، ہم تمہارا محل دیکھنے آئیں گے اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ تم کون ہو اور کس دیش سے آئی ہو۔ شہزادی نے جواب میں لکھا، ضرور عالی جاں، اپنے مبارک قدموں سے میرے گھر کی عزت بڑھائیں۔ آخر ایک دن بادشاہ سلامت وہاں تشریف لے گئے۔